السلام علیکم۔ آج کا موضوع بڑا خوبصورت ہے، ہم عورتوں کے لیے خاص کر، کیونکہ ظاہر اپنی تعریف سن کے کون خوش نہیں ہوتا۔ ابھی میں مولانا صاحب ثاقب رضا صاحب کا ایک بیان سن رہی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ لوگ تو عورت کو بدی کا سر چشمہ کہتے تھے۔ وہ کہتے ہیں میں ایک بہت پڑھے لکھے بندے کی بات کرتا ہوں، اس نے کہا ہے کہ عورت بے شک انسان کے ہم شکل ہے، انسانوں کی طرح بولتی بھی ہے، کھانا بھی کھاتی ہے، بچوں کی نسل کی افزائش بھی کرتی ہے، اس کا ذریعہ ہے، مگر از قبیلہ جن سے انسان نہیں ہے۔ وہ کہتے پھر بہت زیادہ مقبول ہے، مطلب دنیا جس کو مانتی ہے، اس نے بھی کہا ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو عورت سے دور رہو، مطلب عورت کے قرب سے دور ہو جاؤ، کیونکہ عورت کے جو قریب ہوتا ہے تو عورت کی قربت جو ہے وہ بدی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ جبکہ ہمارے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے عائشہ کے بستر میں وحی آتی ہے۔ آپ خود دیکھیں کہ عورت کا، ہمارے مذہب نے عورت کا کیا مقام رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماں کے مقام پہ ہو تو جنت کو کھینچ کے ماں کے قدموں کے نیچے لا کے رکھ دیا گیا، بہن ہو تو قابل احترام ہے، بیوی ہو تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ مجھے عائشہ کے بستر میں وحی آتی ہے۔ لیکن آج کل کیا ہوتا ہے، ہم عورتوں نے ایک تو خود اپنے آپ کو مطلب بے پردہ کر کے اپنے آپ کو مردوں کے سامنے شرمندہ ہی کرتے ہیں نا، یہ جلوس نکالتے میرا جسم میری مرضی، تو زیادہ ایسی عورتوں کی کون عزت کرے گا۔ چلو برقع نہیں پہن سکتے، ہم خود بھی ہر وقت برقعے نہیں پہنتے، میں یہ بات نہیں کرتی، اللہ ہدایت دے ہمیں بھی، لیکن کم از کم بندہ چادر تو ٹھیک طریقے سے لے سکتا ہے نا۔ چادر میں بھی ہماری بچیاں مطلب ان کا کچھ چھپا ہوا نہیں ہوتا، سب کچھ نظر آتا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ مرد کیا ہماری عزت کرے گا، ہماری بچیوں کو کیا احترام دیں گے؟ کیونکہ ہمارے مذہب نے بے شک ہمیں بہت زیادہ بلندی عطا کی ہے، عورت کا ایک مقام رکھا ہے ہر روپ میں، بہن، بیٹی، ماں کے روپ میں، بیوی کے روپ میں، لیکن ہم نے اپنا یہ جو خوبصورت روپ ہے یہ خود بدنما کی ہے اپنی حرکتوں کی وجہ سے، مرد کی برابری کی وجہ سے۔ جب اللہ تعالیٰ نے مرد کو برتری دی ہے تو پھر بس جو محبوب کا حکم ہمیں مان لینا چاہیے نا، مرد ہم سے برتر ہے تو بس ٹھیک ہے، اس میں نہ ضد کی کوئی بات ہے نہ کچھ ہے۔ کتنی چیزوں پہ اللہ تعالیٰ نے مرد پہ ہم لوگوں کو فوقیت دی ہے۔ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، 3-4 دفعہ ماں کے حقوق کی بات ہے، پھر باپ کے حقوق کی بات ہے، ماں کا حق باپ کے حق سے زیادہ ہے۔ تو اور ہمارا مذہب ہمیں کیا کہے، اس کے باوجود ہم عورتیں مطمئن نہیں ہوتی، روتے ہی رہتے ہیں مرد کا حاکم ہے، مرد کی تابع داری کرو، یہ کرو وہ کرو۔ ہم نے اپنی زندگی خود تنگ کی ہوئی ہے۔ عورت از قبیل جن سے انسان نہیں، ہم شکل ضرور ہے انسان کی، انسان کے بچوں کی نسل کی افزائش کا ذریعہ بھی ہے، انسانوں کی طرح بولتی بھی ہے، کلام بھی کرتی ہے، اور کھانا پینا بھی انسانوں کی طرح ہے، لیکن از قبیل جن سے انسان نہیں ہے۔ یہ میں کسی پڑھے لکھے کی بات آپ کے سامنے رکھی۔ بدھ کہتا ہے، زمانہ جس کا معترف ہے، وہ کہتا ہے کہ عورت بدی کا سر چشمہ ہے، اگر خدا کا قرب پانا ہے تو عورت کے وجود سے اپنے آپ کو تمہیں دور کرنا پڑے گا۔ عورت کی قربت برائیوں اور بدیوں کی طرف لے جاتی ہے، عورت کا وجود بدی کا سر چشمہ ہے۔ میں صرف 2 مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا مجھے عائشہ کے بستر میں وحی آتی ہے۔ اب لاؤ ان مذاہب کے ماننے والوں کو اور ان فلسفیوں، شاعروں اور ادیبوں کو، اور ان کے سارے فلسفے ایک پلڑے میں رکھ دو، میرے مصطفیٰ کا ایک فرمان ایک پلڑے میں رکھ دو۔ تو اس کائنات کو جو ظلمتوں سے بری ہوئی تھی روشنی دی ہے تو آمنہ کے در یتیم نے دی ہے۔ وہ عورت جو بدی کا سر چشمہ کہلاتی تھی، اگر وہ بیوی ہے تو کہا کہ مجھے اس کے بستر میں وہی اترتی ہے، اور اگر یہ ماں کے روپ میں ہے تو جنت کو کھینچ کے ماں کے قدموں تلے رکھ دیا گیا۔ بہن کو تکریم دی، بیوی کو عزت دی، بیٹی کے وقار کو دنیا کے سامنے رکھا، غلاموں کو پستیوں سے اٹھا کے اوج ثریا کی منزلوں تک پہنچایا، اور ان کو انسانوں کے برابر باقاعدہ حقوق فراہم کیے، اور عملی غلامی کو ختم کر دیا، اور
غلاموں کو آزاد کرنے کی ترغیب دے کے بتایا کہ اسلام کیا نظام حیات لے کر آیا، کتنا ستھرا نظام اسلام لے کر کے آیا، کتنا پاکیزہ دین لے کر اسلام آیا ہے۔ یتیموں کو، بیواؤں کو، اراملہ کو، مساکین کو، کثیر العیال لوگوں کو، غربا کو کس طرح ان کی عزت نفس کے ساتھ ان کو آگے بڑھایا اور زندگی میں آگے بڑھنے کے موقع فراہم کیے۔